وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ باتیں آپ کی خدمت میں کل پیش کر دوں گا۔ دو آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کی حد تک پیش کی، ان دو آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے کی قوموں کا بھی امتحان لیا گیا ہے، تمہارا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک امتحان لیا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ تم اپنا آپریشن کر لو، دیکھ لو کہ اس میں سے ایمان کے خالص اجزاء کتنے ہیں، ناخالص اجزاء کتنے ہیں، کافر مومن سے جدا ہو جائے، طیب خبیث سے جدا ہو جائے، عقیدہ معاد پر یقین رکھنے والا عقیدہ معاد پر شک نہیں معلوم کتنی آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں اسی مضمون کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ بخوبی جانتا ہے تمہارے بارے میں، لیکن چاہتا ہے مقام عمل میں تم میں جدائی ہو جائے، کل کو کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اے پروردگار امتحان لیتا کیسے ہے؟ اس مسئلے کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، فقط جسے کہہ سکتے ہیں ہیڈنگز آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اے اللہ امتحان لیتا کیسے ہے؟ یہیں پر اساسی ترین مسئلہ ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا لفظ فتنہ بمعنی آزمائش اور امتحان ہے، اسی طرح سے لفظ بلا انشاءاللہ تفصیلات کل کی جو ہے وہ مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ یہ دونوں الفاظ اگر تھوڑا سا انسان قرآن سے شغف رکھتا ہو تو قرآن یہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے امتحان دو طریقوں سے لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امتحان لیا جاتا ہے تم سے کچھ چیزوں کو لے کر، کہ یہ آیت صاحبان ایمان کو اچھی طرح سے معلوم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ان پر اللہ کی جانب سے درود ہے، ان پر اللہ کی جانب سے رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی اولاد کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ایک امتحان کا طریقہ کار ہے عزیزان گرامی۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن ایک دوسرا پروردگار متعال کا طریقہ امتحان ہے جو صاحبان ایمان کو بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہم غفلت کی وجہ سے یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ امتحان کیسا ہے کہ جس میں پروردگار لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا ہے۔ بسا اوقات ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں اولاد دے کر، مال دے کر، خوف و ہراس و پریشانی سے باہر نکال کر، وداؤٹ ٹینشن زندگی تمہیں عطا کر کے۔ اے پروردگار یہ بھی طریقہ امتحان ہے؟ جی ہاں یہ بھی طریقہ امتحان ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مسئلہ انسان کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ عقیدہ قیامت پر اس کا اعتقاد بہت زیادہ نہیں ہے، یہی سبب ہے کہ ہمیں کون سا طریقہ امتحان اچھا لگتا ہے، کون سا برا لگتا ہے، بیان کیجیے۔ ابھی اگر حضرت جبرائیل یہاں پر آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں جہاں ذکر ہوتا ہے محمد و آل محمد کا، وہاں فرشتوں کی موجودگی یقینی ہے، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اور آ کر ہم سے یہ کہا جائے کہ بھیا ہم جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ گروپس بنا رہے ہیں، جو افراد فقیری والا امتحان قبول کرنا چاہتے ہیں برائے کرم اس جانب آ جائیں، اور جنہیں امیری اور تمنگری اور ثروت مندی کا امتحان چاہیے وہ اس جانب آ جائیں، جسے صحت مندی کا امتحان دینا ہے وہ اس جانب، جسے بیماری کا امتحان دینا ہے وہ اس طرف، جسے اچھی شکل و صورت کا امتحان دینا ہے وہ اس جانب، جسے بری شکل و صورت کا امتحان دینا ہے وہ اس طرف۔ تو مجھے بتائیے ہم کس طرف جائیں گے؟ اگر ہمارے اختیار میں رکھ دیا جائے تو ہم تو فقط ایک ہی چیز چاہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگر تھوڑا سا انسان غور کر لے، یہ پروردگار کا طریقہ امتحان ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں ہر موقع پر امتحان دے رہا ہوں، ہماری زندگیوں میں بہتری آ جائے گی۔ وگرنہ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسان چونکہ حریص ہے لہٰذا یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ مورد امتحان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے شور مچاتا ہے، اے خدا کیا میرا ہی گھر دیکھا تھا؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جیسے ہی نیکیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، اب دوسروں سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ احساس کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیکی دوسرے کو دے دی تو میرے پاس سے چلی جائے گی، چونکہ اپنے لیے کمال سمجھ رہا ہے۔ جب کمال سمجھ رہا ہے تو احساس کرتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ بھول گیا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ مکمل تو نہیں کر پایا، تفصیلات کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ایک مرثیہ ہے، شب جمعہ ہے، اور اس کے بعد شاید ایک ہی شب جمعہ ہمیں نصیب ہو۔ ایک مرثیہ ہے، کس کا؟ مرنے والے کا۔ چشم بینا چاہیے،
سننے والے کان چاہیے. وہ مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، نہیں معلوم مرنے والے کو عام دنوں میں کب کب موقع ملتا ہے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہر جمعے کے دن جو ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے، پروردگار متعال کی جانب سے مرنے والوں کو اجازت دی جاتی ہے اپنے اہل و عیال سے ملاقات کی. اور وہ آتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں. اگر سننے والا کان ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. سننے والا کان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا رہے گا. وہ ایک پیغام بھی دے کر جاتے ہیں، ایک پیغام بھی پہنچا کر جاتے ہیں. تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی. خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ لے کر بھی امتحان، دے کر بھی امتحان. جب لے لیتا ہے امتحان ہے صبر کا، جب دے دیتا ہے امتحان ہے شکر کا. ہم نہیں دے پاتے. جب چلا جاتا ہے شور مچاتے ہیں، جب مل جاتا ہے روک دیتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں دیتے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں امتحان نہیں ہے، یہی نتیجہ، یہی گفٹ ہے، وہی تو میرا گفٹ ہے، میں کیوں آپ کو دوں؟ لیکن اگر مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں امتحان کی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں تو پھر سمجھے گا یہ گفٹ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. گفٹ تو کہیں اور ہے، نتیجہ تو کہیں اور ہے، میرے پروردگار متعال نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. لہٰذا آنے والے آ کر واقعاً اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ انسان جتنا گریہ کرے، جتنا افسردہ ہو، اس کے لیے کم ہے. ینادی کل واحد منہم بصوت حزین باکیا، روتے ہوئے گریہ و زاری کے عالم میں کہتے ہیں یا اہلا یا ولدا یا قرابتا، اے میرے رشتہ داروں تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ کر لو، اللہ تم پر رحم کرے. بہت سارے لوگ شاید حداقل یہ گفتگو اپنی جگہ پر تمام ہو جائے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی شے تم سے چلی جائے تو صبر آ جائے، اور جب کوئی شے مل جائے تو انسان یہ سمجھے کہ مقام امتحان میں ہو اور شکر بجا لاتا رہے. بہترین طریقہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بیان کیا گیا، اسے مقام عمل میں لا کر دیکھیے، اور وہ ہے کہ ہر ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 1 مہینے میں 1 مرتبہ قبرستان کی زیارت کیجیے. وہ جو آپ کا حقیقی گھر ہے اس سے اپنے آپ کو جدا نہ کیجیے. بہرحال یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہم پر توجہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. وَاذْكُرُونَ وَلَا تَنْسَوْنَ بِالدُّعَاءِ، دعا کے ذریعے سے ہمیں یاد رکھو، ہمیں فراموش نہ کرو، ہماری غربت پر رحم کرو. ایسے مقام پہ ہیں کہ جس میں غم ہی غم ہے، شدت ہی شدت ہے، قید خانہ ہے. فرحمونا، ہم پر رحم کرو. دعا میں اور صدقے کے دینے میں بخل نہ کرو، خدا تم پر رحم کرے گا. ایک موقع ایسا تھا ہم بھی تمہاری طرح سے، جس طرح سے آج تم قدرت رکھتے ہو، ایک زمانہ ایسا تھا ہم بھی قدرت رکھتے تھے. اے اللہ کے بندو اسمعوا کلامنا، ہماری باتوں کو سنو. ولا تنسونا، ہمیں فراموش نہ کرو. جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے تمہارے پاس وہ ہے کہ جو تمہارے پاس اضافی ہے، اسے اللہ کے راستے میں دے دو. فَإِنَّ الْفُضُولَ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ كَانَتْ فِي أَيْدِينَا، ہمارے پاس بھی تھا، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، سارا کا سارا ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہے. چاہے ایک روٹی کے ذریعے سے، کہا ایک درہم کے ذریعے سے صدقہ ہم پر دیتے رہو. اور آخر میں پیغام دیتے ہیں یاد رکھو بہت جلد وہ وقت قریب آنے والا ہے. جس طرح سے آج ہم رو رہے ہیں، ہم فریاد کر رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا تم بھی رو گے، فریاد کرو گے، لیکن پھر اس موقع پر پلٹنے کا امکان باقی نہیں ہے. یہ وہ مرثیہ ہے جو ہر مرنے والا اپنے رشتہ داروں کی خدمت میں خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کے ہر جمعے میں آ کر پیش کرتا ہے. کیوں نہ انسان اپنی زندگی بہتر